شیخ انور صاحب جو اس مجلس اعزا کے بانی ہوتے ہیں ہر سال، وہ آج 2 مرتبہ انہوں نے زحمت فرمائی، ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ کچھ اور احباب تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ممبر سے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلا دیجیے گا کہ یہاں پر جو اسکول تعمیر ہو رہا ہے، اس اسکول کی قدر و قیمت کو ہماری قوم سمجھے اور اس میں تعاون کرے۔ یقین فرمائیے کہ یہ بات اب میں رسماً نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی عبادت اس وقت یہی ہے کہ آپ جس قدر تعلیم کی راہ میں اپنی ہمتیں صرف کر سکیں، جس قدر جو شخص کر سکتا ہے، اخلاقی سپورٹ، مورل سپورٹ، اخلاقی تعاون، عملی تعاون، علمی تعاون، فکری تعاون، مالی تعاون، جس قدر بھی کر سکیں آپ، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم یہ 12 قوم خصوصیت کے ساتھ، دنیا کے بہترین ذہن آپ کے پاس ہیں، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہ سرمایہ کی کمی ہے، نہ علم اور علماء کی کمی ہے، نہ انٹلیکچوئلز کی کمی ہے، نہ مفکرین کی کمی ہے، نہ ریسرچرز کی کمی ہے، صرف کمی ہے کوآرڈینیشن کی، پراپر کوآرڈینیشن نہیں، آپس میں ارتباط نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے خصوصیت سے 12 حضرات کے لیے کہی ہے، اس سے دوسرے حضرات آزردہ نہ ہوں۔ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو پوری ملت اسلامیہ کے لیے گفتگو کرتا ہوں، یہی صورت پوری ملت اسلامیہ کی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاس سب کچھ ہے، الا آپس میں اتحاد نہیں ہے اور کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ اگر اتحاد اور کوآرڈینیشن پیدا ہو جائے تو یہ ملت آج بھی سارے اقوام کی امامت کرنے کی اہل ہے۔ ملت اسلامیہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ قوم جو 12 ہے، اس پر ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں، اس لیے کہ ملت تو پوری ملت اگرچہ ملت اسلامیہ ہے، مگر اس کے پاس اتحاد کا کوئی معصوم مرکز نہیں ہے۔ اس لیے انتشار یقینی ہے۔ جب کسی کو آپ معصوم نہیں مانیں گے تو ہر ایک پر تنقید کا دروازہ کھلا رہے گا، ہر ایک سے اختلاف کی گنجائش رہے گی۔ بھائی وہ ہوں گے بہت بڑے مجتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں، وہ ہوں گے بہت بڑے مجتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں معلوم ہو کہ یہ شخصیت معصوم ہے تو اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا، اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے 12 حضرات کے لیے تو اختلاف کا کوئی محل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس معصوم کردار موجود ہیں۔ اور تاریخ میں اگر لوگوں نے بعد پیغمبر کسی کی عصمت کا انکار کیا تو اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو جانتے تھے کہ علی معصوم ہیں، مگر انکار اس لیے کیا کہ عصمت کا اقرار کرنے کے بعد اختلاف کا محل باقی نہیں رہے گا۔